بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد پاک کا مہینہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اہل ایمان بہت ہی ایمانی ذوق کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ عشق کے جذبات ہیں، وہ جذبات پورے عروج پہ ہوتے ہیں، کیونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے اور ہر طرف تذکرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان تذکروں سے، اس ماحول سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذکار پاک سے ایمان کا جو پودا ہے وہ لہلہانے لگتا ہے، وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ امت کے بڑوں نے اس مہینے کو کیسے بنایا اور اس مہینے کی برکات کو کیسے سمیٹا۔ میں یہاں علامہ اقبال ہی کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ ہوا یوں کہ علامہ اقبال اس حوالے سے میلاد پاک کی ایک محفل میں تشریف لے گئے، جہاں پہ علامہ اقبال سے کہا گیا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک پہ گفتگو کریں۔ وہ مختصر سی گفتگو ہے جسے بعد میں شائع بھی کیا گیا، اور علامہ اقبال کے جو تذکرے ہیں، ان کی جو حالات ہیں، ان کی کتابوں میں اس کو شامل کیا گیا، اور اولاً یہ زمیندار اخبار جو مولانا ظفر علی خان کا اخبار تھا، اس میں یہ ساری روایات چھپی تھی۔ علامہ اقبال نے اس مختصر سی گفتگو میں بہت ایسی کلیدی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن کی بڑی ریلیونس بنتی ہے ہمارے آج کے ماحول کے ساتھ، ہماری آج کی سوسائٹی کے ساتھ، اور ہماری جو نسبت عشقی ہے بطور امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہماری جو نسبت ہے، اس نسبت کے استحکام کے حوالے سے۔ اچھا، علامہ اقبال نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو علامہ نے فرمایا کہ ہر جو قوم ہے اس کی زندگی میں کچھ تہوار ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں کچھ بڑے اہم دن ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ قوم ان تہواروں کو مناتی کیسے ہے، ان دنوں کو سیلیبریٹ کیسے کرتی ہے۔ جس طرح کوئی قوم اپنی تاریخ کے اہم دنوں کو سیلیبریٹ کرتی ہے، مناتی ہے، اس طرح ان تہواروں کے اور ان قومی دنوں کے اس قوم کی قومی اور اجتماعی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو بڑی اہم علامہ اقبال نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب بھی وقت گزرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے احوال بدلتے ہیں، اور نئے سے نئے حالات پیدا ہوتے ہیں، نئے سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نئے سے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں، یعنی پازیٹیولی اور نیگیٹیولی دونوں لحاظ سے قوموں کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب ضروری یہ ہے کہ جو قوموں کے اجتماعی اس طرح کے ایکٹیویٹیز ہیں، اجتماعی سرگرمیاں ہیں، قومی ایام ہیں، تہوار ہیں، جو بھی اس طرح کی سرگرمی جس میں بطور قوم جو وہ لوگ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو اس انداز سے سیلیبریٹ کیا جائے کہ اس دور کے جو مسائل ہیں وہ مسائل ایڈریس ہوں، اور ان مسائل کا سامنا کرنے اور ان مسائل کا حل کرنے کی قوم کے اندر استعداد پیدا ہو۔ اچھا، اس پریمبل کے ساتھ، اس ابتدائی گفتگو کے بعد علامہ اقبال نے فرمایا کہ میلاد پاک کو منانے کے 3 طریقے ہیں۔ ہمیں 3 طرح کے اہتمامات کرنے چاہیے اس دن کو اور اس مہینے کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے تذکرے کو بہت اثر آفرین کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں، زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، کیونکہ درود پاک پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کی نسبت قائم ہو جاتی ہے حضور کی ذات پاک کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، بہت کوئی عام شخصیت ہو، اور ایک عام آدمی جس کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہ ہو، کوئی اس کے ساتھ برابری کا تصور ہی نہ ہو، جب روزانہ وہ اس کا سامنا کرے اور جاتے اس کو السلام علیکم کہے، ایک دن ضرور آئے گا جب وہ بڑی شخصیت اس روزانہ السلام علیکم کہنے والے کو وعلیکم السلام کہہ کے جواب دے گی، اور ہوتے ہوتے وہ تعلق اسٹیبلش ہو جائے گا۔ امتی جب ہر وقت، ہر روز جتنی استعداد اور جتنی توفیق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ حضور کی بارگاہ سے بھی جواب آتا ہے۔ آپ تصور کریں کہاں ہمارا درود پڑھنا اور کہاں حضور کی بارگاہ سے جواب آنا، اور جب حضور کی بارگاہ سے جواب آ جائے تو پھر آپ تصور کریں اس امتی کے مقدر کا کیا کہنا، کیونکہ ہمارے منہ سے نکلی باتیں تو خدا جانے قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن حضور کی بارگاہ سے آنے والی بات، حضور کی بارگاہ سے آنے والا جواب کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ خود علامہ اقبال کی زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالمجید اور میم شین میاں محمد شفیع جو علامہ اقبال کے بہت قریبی مصاحب تھے، وہ یہ دونوں، اور یہ ڈاکٹر عبدالمجید ہوئے جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے، یہ دونوں علامہ اقبال کے مجلس میں موجود تھے۔ تو ان میں میم شین نے پوچھا، یا شاید ڈاکٹر عبدالمجید نے پوچھا کہ علامہ صاحب ہندوستان کے اندر، برصغیر کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، اسکالرز ہیں، لیکن حکیم الامت کا منصب آپ ہی کو ملا، اور جو قبولیت عامہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی، اس کا سبب کیا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا ڈاکٹر صاحب یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، حکیم الامت آپ ہی بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو علامہ نے فرمایا اس کا ایک طریقہ ہے،
طریقہ یہ ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 1.25 کروڑ مرتبہ یا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، اور جو اسے درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ قبولیت عامہ بھی دی ہے اور یہ منصب بھی دیا ہے۔ یعنی یہ سارے کا سارا فیضان کہاں سے ہے؟ اس لیے علامہ اقبال نے بال جلیل میں لکھا نا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ یا رسول اللہ میرے پاس 2 ہی اثاثے ہیں، ایک علم اور فکر ہے، فلسفہ ہے، فلسفے کی فہم ہے، اور ایک میرے دل کا سوز و گداز اور عشق کی طرف ہے۔ یہ دونوں چیزیں مجھے آپ کی بارگاہ سے ملی۔ لیکن ناظرین یہاں ایک بات بڑی قابل غور، اس بات کو ہم نے فراموش نہیں کرنا کہ درود پاک پڑھنا حضور پاک کے قریب بھی کرتا ہے، حضور سے نسبت کو مستحکم بھی کرتا ہے، لیکن وہ درود پاک جو عام آدمی کو اٹھا کے حکیم الامت بنا دے، وہ کون سا درود پاک ہے؟ اس پہ ہم کسی اگلی نشست میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ دوسری جو بات علامہ نے فرمائی درود پاک پڑھنے کے بعد، فرماتے ہیں دوسری جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ کرنے کی، وہ کیا ہے؟ وہ اجتماعی سرگرمی ہے۔ اجتماعی سرگرمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھیں، گروہوں میں بیٹھیں، ایک مجالس منعقد کریں، نشستیں منعقد کریں، اور ان مجالس کے اندر کیا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پہ گفتگو کریں، آپ کی سیرت کے مختلف ڈائمینشنز پہ بات کریں، اور اس انداز سے بات کریں کہ لوگ حضور کی سیرت سے آگاہ ہوں، حضور کے اخلاق سے آگاہ ہوں، حضور کی معمولات سے آگاہ ہوں، اور لوگوں کے اندر حضور کی سیرت کا رنگ نظر آنے لگے۔ اور تیسری بات ذرا مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں تیسرا کام بھی اگر ہم کر سکیں تو بڑے نصیب کی بات ہے یہ ذرا مشکل۔ وہ کیا کہ حضور کا تصور اتنا کریں کہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے قلب کے اندر نسبت محمدی پیدا ہو جائے، اور جب یہ نسبت محمدی پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے لیے حضور کی اطاعت کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا۔ یہاں علامہ نے ایک مثال بھی دی حضرت باجد بستامی کی، اور اسی کا ذکر علامہ نے اپنی کتاب اسرار الہدی میں بھی کیا کہ حضرت باجد بستامی کے سامنے خربوزہ پیش کیا گیا کھانے کے لیے، تو آپ نے سوچا یا پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ جو ہے وہ کاٹ کے کھایا تھا یا توڑ کے کھایا تھا، اس پہ کلیئرٹی نہیں تھی، تو انہوں نے خربوزہ کھانے سے انکار کر دیا۔ ایسا نہ ہو اس عمل کی انجام دہی میں سنت کے خلاف چلا جاؤں۔ تو اب اس کو علامہ نے اسرار خودی میں یوں بیان کیا، کامل بستان در تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کرد، یعنی بستان کے کامل کا عمل دیکھیں، اسوہ دیکھیں اس مرد کامل کا کہ انہوں نے جب دل میں ایک وسوسہ پیدا ہو گیا، ایک خیال پیدا ہو گیا، اس عمل کے ذریعے کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس میں تو فرق نہیں آئے گا، تو انہوں نے باوجود خواہش نفس کے، باوجود طلب کے اس عمل کو ترک کر دیا، اس عمل کو چھوڑ دیا۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ اصل مقصد ہے میلاد پاک کے تذکرے کا، یہ اصل مقصد ہے حضور کی ذکر جمیل کی محفل سجانے کا، کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ نسبت محمدی پیدا ہو، جو نسبت محمدی ہمیں حضور کے قریب کرتی چلی جائے۔ جاوید نامہ کے اندر ایک بڑا پیارا سا واقعہ ہے علامہ اقبال جو بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا ایک روحانی سفر ہے، جاوید نامہ فی الحال علامہ اقبال کا ایک روحانی سفر ہے جس میں بڑی بڑی شخصیات سے ملے ہیں، فلسفیوں سے ملے ہیں، اہل علم سے ملے ہیں، اہل دانش سے ملے ہیں، اہل روحانیت سے ملے ہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں اسی دوران میری ملاقات منصور حلاج سے بھی ہوئی، تو جب منصور حلاج سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے منصور حلاج سے کہا کہ منصور، اللہ نے آپ کو بڑا صاحب اسرار بنایا ہے، میرے معاملے میں میری رہنمائی فرمائی۔ ایک ایسا سوال ہے جس کا مجھے عرصہ دراز سے جواب نہیں ملا۔ بہت سے سوالات کیے علامہ نے منصور حلاج سے، لیکن ان میں ایک سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میری دل میں ایک طلب ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکوں، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تو منصور نے میرا سوال سنتے ہی جواب دیا مانائے دیدار یا آخر زمان سنت اوبر خیشتن کردن رواں۔ اقبال، تو نے مجھ سے یہ پوچھا ہے حضور کے دیدار کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے دیدار کا مطلب یہ ہے حضور کے لائف سٹائل کو، حضور کے اسوہ کو اپنے اوپر نافذ کر دو۔ بعض خدرہ بھی ہمیں دیدار حسن کہ سنت او سر از اسرار حسن۔ اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھو، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حضور کے دیدار کا مطلب کیا، کیونکہ حضور کی ہر سنت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ وہی عمل کوئی اور کرے اور عمل ہے، وہی عمل سرکار دو جہاں کریں تو وہ منشا خدا بند ہے، وہ تقدیر کائنات ہے، وہ کلزم اسرار کن فیکون ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ 3 منہج ہیں، یہ وہ 3 اسالیب ہیں، یہ وہ 3 اعمال ہیں جو ہمیں علامہ اقبال بتاتے ہیں میلاد پاک کے۔